الصلاة خير من النوم۔ ساتھیوں، جو آج ہم آپ کو بات بتانے والے ہیں وہ آپ کے ہوش اڑا کر رکھ دے گی۔ حال ہی میں پیش آنے والا ایک بدکار عورت کا واقعہ جس نے لوگوں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ بچے کی پیدائش کے وقت ڈاکٹر اور نرسوں کی دوڑیں لگ گئی اور کوئی قریب نہ جا سکا۔ پیارے دوستوں، ہم جانتے ہیں کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ میں نے بھی یقین نہیں کیا تھا جب تک خود اس ویڈیو کو دیکھ نہیں لیا تھا، اس لیے آخر تک ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھے گا، کیونکہ ہم اس عورت کے بارے میں بھی آپ کو بتانے والے ہیں جس نے ایک ساتھ 3 سانپ کے بچوں کو جنم دیا۔ یہ سب کیوں، کیسے ہوا اور کہاں واقع ہوا، اس کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا تاکہ مزید ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہا کریں۔ پیارے دوستوں، دنیا بھر میں ایسے عجیب و غریب لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں دیکھتے ہی آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ ایسے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کتے، بلیاں یا دیگر پالتو جانور کو اپنے بچے مان کر ان کو پالتے پروستے ہیں، لیکن بھارت کے مغیر سے ایک چونکا دینے والی خبر سامنے آئی جہاں ایک عورت نے زہریلے سانپ کو ہی اپنا بیٹا مان لیا ہے۔ یہی نہیں، عورت کے ساتھ رہ رہا سانپ بھی بیٹے کی طرح عورت کی ہر ایک بات مانتا ہے۔ خاتون اور سانپ کے درمیانی ماں بیٹے کے اس رشتے کو دیکھ کر لوگ دانتوں تلے انگلی دبا لیتے ہیں۔ مونگیر ہیڈ کوارٹر سے محض 4 کلومیٹر کی دوری پر قاسم بازار کے اندر ہیرو دیارو کے ڈکیرا گاؤں میں پیشے مزدور کرشمہ یادو کی اہلیہ مینا دیوی ایک زہریلے سانپ کو اپنا بیٹا مان کر اس کا اچھے سے خیال رکھ رہی ہے۔ اس سانپ کو لے کر وہ گھر کا ہر کام کرتی ہے اور سانپ بھی ایک فرما بردار بچے کی طرح مینا دیوی کی ہر بات مانتا ہے اور اس کے کہے کے مطابق ہر کام پورا کرتا ہے۔ مینا دیوی کا ماننا ہے کہ سانپ نے اس کی کوکھ سے جنم لیا اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میری کوکھ سے 3 سانپ کے بچوں نے جنم لیا تھا، 2 بیٹے اور 1 بیٹی کو میں اپنے بچوں کی طرح پرورش کر رہی تھی۔ مینا دیوی نے بتایا کہ انہوں نے اپنے دونوں بچوں کے نام آندھی، طوفان اور میل رکھا تھا، جس میں سے آندھی اور طوفان کی تو موت ہو گئی لیکن میل نہیں مرے گا، اب یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ مینا دیوی کی باتوں کو سن کر اور سانپ کو دیکھ کر گاؤں والے بھی حیران ہیں۔ گھر میں سانپ دیکھنے والوں کا دن بھر ہجوم لگا رہتا ہے۔ حالانکہ پیارے دوستوں، سائنس میں ان باتوں کو نہیں مانا جاتا۔ اس عورت کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے سانپ کے 3 بچوں کو جنم دیا، اس پر شاید ہی کوئی یقین کر سکے، لیکن گاؤں والے بھی اس واقعے کو مان کر اس سانپ اور اس عورت کے پیار کو دیکھنے اس کے گھر جایا کرتے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ جب انہوں نے یہ سنا کہ عورت نے سانپ کے بچے کو جنم دیا تو انہوں نے اس بات پر یقین نہیں کیا، لیکن جب زہریلے سانپ کے چھوٹے بچوں کو خاتون کی گود میں چھوٹے بچوں کی طرح کھیلتے دیکھا تو انہوں نے اس بات پر یقین کر لیا۔ گاؤں والوں نے کہا کہ کل کے ایک چھوٹا سا سانپ خاتون کی ہر بات مانتا ہے، جب وہ پاس بلاتی تو آ جاتا ہے، دودھ پینے کو بلاتی تو دودھ پینے لگتا ہے، سانپ عورت کے ساتھ بچوں کی طرح برتاؤ کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، آئیے اب ہم آپ کو سناتے ہیں وہ واقعہ جس کا آغاز میں آپ سے ذکر کیا گیا تھا۔ یہ درد بھری عبرتناک واقعہ داستاں اسی عورت کی زبان میں آپ کو سناتا ہوں۔ ساتھیوں، وہ عورت کہتی ہے کہ میں وہ بدبخت عورت ہوں جس نے خاندان اجاڑا ہے۔ میں اپنا نام پتہ نہیں بتاؤں گی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد مجھے لڑکوں سے دوستی کرنے کی عادت ہو گئی۔ میرے ماں باپ تو ان پڑھ تھے، ان کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ میری ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی، ہمارے محلے کا ہی تھا، اس نے ملنا ہوا، ہر حد سے گزر گئی، جہاں تک کہ ممکن ہوا گناہ کرتی رہی۔ ایک کو چھوڑا، دوسرے سے دوستی کر لی۔ میری ماں کو ایک دن معلوم ہو گیا، انہوں نے میری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ جس گھر میں بیاہی گئی، میرا شوہر غریبی کا ستایا ہوا، بچپن میں ہی باپ کا سایہ نہ رہا۔ ماں نے مصیبتوں سے پالا تھا، کبھی لوگوں کے برتن دھو کر، کبھی لوگوں کے جوتے پالش کر کے۔ میرا شوہر بے حد سادہ سا انسان تھا جو زمانے کے فریب نہیں جانتا تھا۔ میری ایک ہی نند تھی، میری اور نند کی شادی ایک ہی دن کے وقفے سے ہوئی تھی۔ گھر میں ساس، شوہر اور ایک میں تھی۔ ساس نے مجھے اپنی بیٹی بنایا تھا، لیکن
लेकिन मैं बदबख्त औरत हूँ। मेरा शोहर ईंटें उठाता, कभी सर पे टोकरी उठाता, वो मजदूर था, वो ना मुझे अच्छा कहता और ना बुरा कहता। वो अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला इंसान था। उसे शर्म आती थी मुझसे बात करते हुए। फिर शुरू में मेरे सामने बैठकर खाना ना खाता था। इस बात से आप उसकी सादगी का अंदाजा कर लें। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी। मैं जो भी उसे कहती वो मुझे ला कर देती थी, लेकिन क्या करती, मैं आदत से मजबूर एक जलील तरीन औरत थी। मुझे खुशियां रास भी कहाँ थी, मुझे इज्जत कहाँ कबूल थी। मैं शर फैलाने वाली थी, मैं मक्कार थी। और आप जहाँ औरत को इतना खूबसूरत समझते हैं ना, वहीं पे मुझ जैसी बदसूरत औरतें हैं जो आशियाना जला कर रोती हैं। मैं पार्लर बनाना चाहती थी, मैंने ब्यूटी पार्लर का काम किया हुआ था। सास ने मना किया, लेकिन जब अपने शोहर से मैंने बात की तो उसने कहा कि बना लो, मुझे कोई एतराज नहीं। फिर मैंने पार्लर बना लिया, काम चलने लगा, पर मेरी गंदी आदत मुझे मजबूर करने लगी। मैं शादीशुदा होने के बावजूद भी बाहर मुंह मारने लगी। शोहर मुझे बाहों में लेकर कहता, तुम थक जाती हो, छोड़ दो पार्लर। मैं दिल ही दिल में हंसती कि ये थकन तो किसी और बाइस से है। मेरा एक दोस्त था जो मुझे रात को मिलने की जिद किया करता था, पर मैं इनकार कर देती। पर मुझे उसने इतना वर्गलाया कि मैं अपनी सास और शोहर को नींद की गोलियां देने लगी। वो सो जाते और मैं अपने दोस्त के साथ गुनाह करती। सास दिल की मरीज थी, शायद एक दिन गोलों का रिएक्शन हुआ और वो तड़प तड़प कर मर गई। इसके बाद मैंने सोचा कि पार्लर छोड़ दूं, लेकिन घर में बेचैनी होने लगी। शोहर मजदूरी करता, घर आता, खाना खाकर सो जाता। मैं उसे नींद की गोलियां खिलाने लगी। इस दौरान मैं 2 बार हामला हुई, दोनों बार इवोशन करवा दिया। मैं खुश होती थी, मेरा शोहर सोया करता था, मुझे रोकता टोकता नहीं। तीसरी बार मुझे देर से मालूम हुआ कि मैं हामला हूं और मैं बच्चों को गिना ना पाई। और बच्चे की पैदाइश में जब 2 महीने रहते थे, अचानक मेरा शोहर बीमार हो गया। वो नहीं जानता था कि उसको जहर देने वाली उसकी अपनी हमसफर ही है। फिर एक दिन वो खून की उल्टियां करने लगा। मैं अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि आपका शोहर नशावर कुछ लेता है जो जहर बन चुका है। उसके खून में वो जहर शामिल हो चुका है। इलाज के लिए बहुत पैसा लगेगा। वो नहीं जानता था कि उसे क्या हुआ। उस रात वो मेरी गोद में सर रखकर बच्चों की तरह रो रहा था। मेरा हाथ बार बार चूम रहा था और कह रहा था, मुझे बचा लो, मुझे जीना है। वो मौत की तरफ बढ़ रहा था। मेरा ज़मीर जिंदा हो रहा था। मैंने उसके साथ क्या जुल्म किया था। उसने पानी मांगा, मैंने गिलास उसके मुंह के साथ लगाया। वो बेजान हो गया, मेरी बाहों में दम तोड़ गया। मुझे वहशत होने लगी। खुद से मैंने चीखना शुरू कर दिया। मुझसे उसके मरने की वजह पूछी गई। मैं ऐसी बदबख्त थी कि उल्टा इल्जाम लगा दिया कि वो नशा करता था। सजा यही खत्म नहीं हुई। फिर मेरे बच्चों की पैदाइश का वक्त आया। मुझे पता था कि शायद मेरा बच्चा मेरे जीने का सहारा होगा, मगर मैं भूल गई थी कि मैंने किसी खुशी और सहारे को अपने लायक नहीं छोड़ा। डॉक्टर ने मेरी सर्जरी करने का फैसला किया और जो बच्चा पैदा हुआ उसे देखकर डॉक्टर और नर्सिस पीछे हट गई। चीखने लगी, कुछ तो डरकर भाग गई, क्योंकि वो बच्चा अजीबुल खल्क था। उसकी जिल्द सांप की मानिंद थी, दोनों बाजू नहीं थे और एक टांग नहीं थी, और गौर से देखने से नाक की मुशाबहत रखता था। वो कुछ देर ही जिंदा रह पाया और मर गया, मगर जिसने उसको देखा कानों को हाथ लगा लिए। अब वो सबको क्या बताती कि ये मेरे किन कामों की सजा है और मुझे माफी नहीं दी जा रही। मैं अपने बच्चों के साथ 2 लोगों की कातिल हूं। औरत मुझ जैसी जालिम, बदकार और बदनस्ल मुझ जैसी भी होती है। वो औरत जो लोगों के घर जला सकती है, और वो औरत मुझ जैसी भी होती है, सीने से लगाने वालों को बर्बाद कर देती है। जहां जमाने में लाखों दुख दर्द और भी हैं, वहां मुझ जैसी औरतें अपनी बदबख्ती में किसी को मौत के मुंह में सुला देती है। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे याद है, जो मेरे सामने खाना खाने से शर्माता था। हाँ,
ہاں اب میرا کوئی پارلر نہیں ہے، ہاں آج کوئی میرا نہیں ہے، میں کینسر کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بلڈ کینسر ہے، میرے بھائی مجھے دارالامان چھوڑ گئے، وہ کہتے ہیں کہ میرا علاج نہیں کروا سکتے، مجھے بہت درد ہوتا ہے، میں ایک بند کمرے میں ہوں جہاں کوئی میری چیخیں نہ سنے، میرا جسم ہڈیوں کا پنجرا بن چکا ہے، بہت مانگتی ہوں لیکن موت بھی نہیں آتی، اللہ نے میرے گناہوں کی سزا دی ہے، نماز پڑھتی ہوں کہ شاید میں بخشی جاؤں، میں ان بہنوں کو بچانا چاہتی ہوں کہ جو بھائی کو بھائی سے دور کر دیتی ہیں، جو ماں کو بیٹے سے دور کر دیتی ہیں، جو بوڑھی ساس سسر کو اولاد سے دور کر دیتی ہیں، جو گھروں میں تماشا لگائے رکھتی ہیں، میں ان سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ انجام بہت دردناک ہوتا ہے۔ جب جوانی ڈھل جاتی ہے پھر مفاقت عمل شروع ہو جاتا ہے، جب سننے والے دعا کریں اللہ مجھے معاف کر دے، وہ عورتیں جو میری راہ پر ہیں، جو غیر مردوں میں رہ کر خوش ہوتی ہیں، ان کے لیے میری زندگی عبرت کا نشان ہے۔ خدا را وہ میری زندگی سے عبرت حاصل کریں، میرا تو وقت گزر چکا ہے لیکن ان کے پاس ابھی وقت ہے، وقت پر توبہ کر لو۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔